آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میرا بریف تعارف کچھ یوں ہے کہ میں ایک انجینئر ہوں with a degree in chemical engineering from the University of Pennsylvania and a degree in management from the Wharton School of Finance, Islamic Studies from American Open University US and IIU Islamabad, 2 years each, basic schooling from Burnhall, Aptabad and HSM College, Lahore. I run a company, Iqbal and Company, since 1987, importer, distributor of life-saving medical devices. اور since 2006 میری پوری توجہ اور فوکس اور پیشن انڈرسٹینڈنگ قرآن ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں تک پہنچانا بھی۔ الفلاح منزل ٹرسٹ کا ادارہ 2009 میں اسٹیبلش ہوا، جس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف مدعو کرنا۔ میرے ساتھ میرے ٹیچر ہیں محمد حسین ہارون، جو موجود ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہے گا ہوم ورکس میں، ورک بکس میں اور کویسچن آنسرس میں۔ ہمارے ساتھ آپ سب کی مینٹور ہیں مسز نغمہ جاوید۔ شی از اے اسپیشلسٹ، ان کی اپنی ایک کیٹیگری ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں گی اور ہیلپ کریں گی جہاں بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو آئے گا، یعنی آپ کو انسپائر کریں گی اور آپ کے جو بھی انڈیویجول ایشوز ہوں گے انڈرسٹینڈ کرنے میں، ان کو یہ ایڈریس کریں گی۔ شی از آلسو آن لائن اور آپ سے کانٹیکٹ رکھیں گی۔ سو شی از آور مینٹور۔ تھینک یو مسز نغمہ جاوید فار بینگ ود اس۔ اسسٹنٹ ٹیچر ہیں عبد الرحمان صاحب اور شہزاد اسلام، جو کہ اسسٹ کریں گے اس کورس میں مجھے اور ہارون صاحب کو۔ یہ ہے وہ اسلامک کمیونٹی سینٹر E11 اسلام آباد، جہاں پر بیک گراؤنڈ میں یہ کورسز بنائے جا رہے ہیں اور سپورٹ دی جا رہی ہے گلوبلی فار انڈرسٹینڈنگ قرآن اینڈ ریوائونگ دی اسلامک امہ۔ اسی طرح کراچی میں آفس ہے، ہینڈلڈ بائی منصور سلیم اینڈ مسز شازیہ رحیم، اور راولپنڈی میں DHA، پلیز اپنے مائک بند رکھیے، DHA میں اسلامک کمیونٹی سینٹر بینگ رن بائی ڈاکٹر فہیم ہاشمی اینڈ ہز وائف۔ الحمدللہ اسی طرح پشاور میں بھی انسٹیٹیوشن رن ہو رہا ہے فار انڈرسٹینڈ قرآن کورسز بائی امجد پرویز۔ ہم سب مل کر ہمارا جو ویژن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ہم سب کا ویژن ہے، اور وہ یہ ہے ٹو برنگ ٹوگیدر لائک مائنڈیڈ فیملیز۔ یہ ایک انفرادی کوشش نہیں ہے بلکہ فیملی کی کوشش ہے کہ ہم برنگ ٹوگیدر ایسی فیملیز جن کا ایک نصب العین ہو، ریوائیو دی اسلامک امہ، یعنی اسلامک امہ کو ہم نے جگانا ہے۔ اور وہ جگانا کس طرح ہے؟ بائی انڈرسٹینڈنگ قرآن، جو ہمارا منشور ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ لیں تو ہم خود بخود جاگ جائیں گے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ 24/7 دین یعنی اسلام ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہماری پرسنل لائفز میں، ہماری فیملی لائفز میں اور ہماری بزنس لائفز میں۔ یہ ٹاسک ہے اور ٹارگٹ ہے، انشاءاللہ ہم مل کر اس کو اچیو کریں گے۔ مائل سٹونز بہت لمبے ہیں، صرف میں آپ کو یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ 2006 میں مسجد الہدا میں پہلا کورس شروع کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے متعدد جگہوں پہ کورسز پڑھائے جا رہے ہیں۔ اوور 20,000 اسٹوڈنٹس مستفید ہو چکے ہیں، اور یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پڑھایا جا چکا ہے، انکلوڈنگ ڈفرنٹ اسلامک اسکولز فرام نیوزی لینڈ ٹو UK، وینکوور، کیلگری، ٹورانٹو، سعودیہ، جگہ جگہ پہ یہ کورس پڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کسی ایک وقت بھی بہت سارے QC1 کورسز ہو رہے ہیں، اور میں مشکور ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے آپ جیسے لوگ پہلے کورس پڑھا اور پھر ٹیچر بن گئے۔ سو آئی کین سینس دیر از اے پوٹینشیل آف لاٹ آف قرآن کورس انڈرسٹینڈنگ قرآن کورس ٹیچرز ان دس گیدرنگ۔ میں اینڈ کرتا ہوں بیچ کے مائل سٹونز چھوڑ کر کہ ہمارا لیٹسٹ مائل سٹون یہ ہے کہ کراچی میں دیر از اے ہیوج ابنڈنس آف اسٹوڈنٹس جو ایک دم سے اسٹارٹ کر رہے ہیں پڑھنا۔ علم انسٹیٹیوٹ کراچی ہے، الحدیقہ اسکول آف تجوید ہے، رول ماڈل انسٹیٹیوٹ کراچی اینڈ سو آن۔
اور کرنٹلی کیلگری میں بھی یہ کورس کمپلیٹ ہوا ہے. سو ایوری باڈی از ڈوئنگ دیئر جاب, وی آر ایٹ اٹ انشاءاللہ. ہمارا مقصد ہے ایک ایک کے دل کو تبدیل کرنا. جب قرآن دل میں آ جاتا ہے تو تبدیلی آ جاتی ہے. یہ ہمارا لیسن پلان ہے. لیٹس جسٹ جمپ ان ٹو واٹ وی گونا ڈو. آج ہم انٹروڈکشن کے بعد لیسن 1 پڑھیں گے, اور ہر سنڈے کو انشاءاللہ ہم 2 لیسنز کور کیا کریں گے. ہر لیسن کی دورانیہ 1 گھنٹہ ہوگی, یعنی 10:30 سے آئی تھنک 12:45 بہتر ہے. ہم آدھے گھنٹے کی بریک نہیں کریں گے, صرف 15 منٹ کی بریک کریں گے بٹوین دا 2 لیسنس. آپ نوٹ کر رہے ہیں ہماری ایک چھٹی موسٹ لائکلی عید الاضحیٰ میں کے دنوں میں آئے گی 2 اگست, اور دوسری چھٹی کا امکان ہے کہ 10 محرم اگر 30 اگست کو ہوا تو پبلک ہالیڈے ہے, یا 9 محرم اگر نہ ہوا تو کلاس ہوگی اس دن. نوٹ کر لیں اس میں 2 خاص دن ہیں, ایک 9 اگست مڈ ریویژن, اس کے بعد 8 اگست وہ زیادہ خاص ہے. 8 اگست کو مڈ کوئز ہے انشاءاللہ, اور فائنل کوئز ہمارا 14 اکتوبر کو ہے. اور پھر ہماری ایوارڈ سیریمنی ہوگی انشاءاللہ 11 اکتوبر کو, جس میں وی ول شیئر پرائزز اینڈ سیلیبریشن آف کمپلیٹنگ دا کورس. تو شروع ہو رہا ہے. اچھا, ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بات. تجوید, بنیادی تجوید جو ہے ہر ایک کے لیے ضروری ہے. یعنی بنیادی تجوید سے مراد ہے تلفظ. اب تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے ہم کریں گے کہ کورس شروع ہونے سے 30 منٹ پہلے ہم ایک بنیادی تجوید کورس پڑھائیں گے. یعنی 10 بجے سے 10:30 بجے تک ہر سنڈے کو آپ کو تجوید کا بیسک کورس پڑھایا جائے گا, جس میں آپ کم از کم جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ کیا اس کا تلفظ ٹھیک ہو جائے. تو میں اسٹرانگلی سجیسٹ کروں گا کہ جن لوگوں نے پہلے تجوید نہیں پڑھی یا اپنا تلفظ امپروو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور جوائن کریں. بنیادی تجوید کورس ہر سنڈے کو اس کورس سے پہلے آدھے گھنٹے کے لیے آفر ہوگا فری آف کاسٹ. تو جب یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو کیا ہوگا, ہم اس کے دوران ہوم ورکس کیا کریں گے انشاءاللہ, جس کا ویٹیج 15% ہے. ورک بک بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. گھبرانے کی بات کوئی نہیں ہے, بہت ہی آسان کام ہے. جو کچھ آپ پڑھیں گے یہاں 2 گھنٹے میں اسی کی یہ پریکٹس ہے. مڈ کوئز ہوگا, ملٹیپل چوائس ہوگا, بہت آسان ہوگا. جس نے اٹینڈ کیا ہے انشاءاللہ وہ کر لے گا. اور فائنل کوئز 40% ہوگا. سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن 90% اینڈ ابو. سرٹیفکیٹ آف میرٹ اپ ٹو 70 to 89%. کمپلیشن کے لیے منیمم 70% اٹینڈنس اور اب 50 to 69% مارکس. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن فار 50% پلس اٹینڈنس. یہ ایلیجیبلٹی ہے. تو ہم جو کورس میں بیٹھے ہیں اٹس گوئنگ ٹو بی این ایکٹیو انوائرمنٹ. ہم کلاس میں بھی ایکٹیولی انٹریکٹ کریں گے انشاءاللہ, اور گھروں پر بھی اس پر کام کریں گے, کیونکہ ہم نے بہت ہی چھوٹے سے عرصے میں قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ سیکھ لینا ہے. یعنی ہم اس 20 گھنٹے میں قرآن کریم کے 50% الفاظ انشاءاللہ سیکھ لیں گے. عام وضاحت کے ساتھ میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ میری پوزیشن کیا ہے اس کورس میں یا پڑھانے میں. علماء سے سیکھ کر عوام الناس تک پہنچانا یہ میرا کام ہے. جو کچھ بھی آپ مجھ سے سنیں گے اس کورس میں وہ تصدیق شدہ ہے, اور کسی کو بھی اگر کسی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو وہ ہم سے ڈسکس کر سکتا ہے. اس میں یہ تمام فرقوں سے پاک ہے اور ڈائریکٹ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے. انشاءاللہ سب مستفید اس سے ہوں گے. ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں, مسلمز, نان مسلمز اینڈ anything in between, to come and understand Quran directly from the source انشاءاللہ. آئیے شروع کرتے. قرآن سمجھنا ضروری کیوں ہے, یہ آج کا پہلی کی سلائیڈ ہے. اس میں بہت سی سلائیڈز ایسی آئیں گی کہ میں کہوں گا یہ کی سلائیڈ ہے, یعنی کے فور کی. تو آپ اگر تھوڑا سارا
اگر نہیں تھے ٹوٹلی اٹینڈڈ تو اٹینڈیو ہو جائیں. تو اٹینڈیو ہونے کی بات کیا ہے, قرآن مجید سمجھنا آخر ضروری کیوں ہے؟ اس کی مثال دی جا سکتی ہے ایک دن کے 6 لیکچر سے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہترین مسلمان ہم اس کو تصور کرتے ہیں جو 5 وقت مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتا ہو. آج کل کے حالات کچھ مختلف ہیں شاید, لیکن جنرلی جب کوئی اور ہرڈل نہ ہو تو جو شخص 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کو ہم ماڈل مسلم سمجھتے ہیں. ایک سروے میں پوچھا گیا ان لوگوں سے جو ریگولرلی 5 وقت نماز مسجد میں پڑھتے ہیں کہ کیا آپ کو قرآن سمجھ آتا ہے؟ تو ان کا کیا جواب تھا؟ وہ آپ یوں سوچئے کہ ان سے یہ کہا گیا کہ صبح فجر پہ جب امام صاحب سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کتنے لوگوں کو کتنا سمجھ میں آتا ہے؟ تو اس میں سے اکثر نے, آپ کو حیرت ہوگی, شاید 90% پلس نے یہ کہا ہمیں سمجھ تو نہیں آتی. یعنی جب اللہ تعالیٰ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں قرآن میں سے, سورۃ الفاتحہ میں جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی, اور اللہ تعالیٰ یہ ہدایت ان قرآن کی آیات کے تھرو دیتے ہیں جو امام صاحب, جو قاری صاحب پڑھتے ہیں, تو ہم میں سے اکثر وہ جو ہمارے بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ فجر کی جو 2 لیکچر ہوتے ہیں جہری نمازوں کے, جس میں اونچی قرات ہو رہی ہوتی ہے, اس میں وہ نہیں سمجھ سکتے. 2 لیکچر مس ہو جاتے ہیں فجر پہ. اسی طرح مغرب میں پھر جہری نماز میں 2 رکعت اونچی پڑھی جاتی ہیں سورۃ الفاتحہ کے بعد, قرآن سے آیات نہیں سمجھ میں آتی. اور اسی طرح عشاء میں بھی. تو 6 یہ وہ لیکچر ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سنتے ہیں قرآن اور سمجھ نہیں آتی. تو اگر 6 لیکچر ایک دن کے مس ہو گئے تو ایک مہینے میں کتنے لیکچر مس ہوئے؟ 180. اس کو اگر میں 12 سے ضرب دوں تو 2000 سے زیادہ لیکچر ایک سال میں مس ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں اور آپ 2000 لیکچر مس کر رہے ہوں تو گریجویٹ ہونے کا کوئی امکان ہے؟ نہیں. تو ہم آئیے یہ سمجھیں سب سے پہلی بات کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ قرآن کو ہم ڈائریکٹ سمجھ سکیں. یہاں پر جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, اس ساری کوشش کا مقصد جس کے لیے آپ اور میں اکٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے, چاہے ہم خود پڑھیں یا قرآن کو سنیں, تو ہمیں ایسے سمجھ میں آئے جیسے ہم اردو میں گفتگو کر رہے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں. کتنا ٹائم لگے گا؟ بہت ہی کم, 1 سال سے بھی کم انشاءاللہ. پوچھا گیا اس سارے کی وجہ کیا ہے کہ ہم اتنے عرصے سے مسلمان ہیں لیکن ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. تو سمجھ میں بات یہ آئی, ہم سب کے سب مسلمان ہیں بائی چانس, اتفاقیہ. ہم پیدا ہوئے, کسی نے نام محمد رکھ دیا, کان میں اذان دے دی, ہم سمجھتے رہے ہم مسلمان ہیں, لوگوں کو دیکھتے رہے جیسے وہ کر رہے تھے ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. آئیے آج فیصلہ کریں کہ ہم مسلمان بائی چانس نہیں رہیں گے بلکہ مسلمز بائی چوائس بن جائیں گے. تو مسلمز بائی چوائس بننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس طریقے پہ چلیں جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے ذریعے جس کی طرف بلایا, یعنی قرآن سمجھ جائیں تو ہم مسلمز بائی چوائس بن جائیں گے. اور جیسے ہی ہم یہ فیصلہ کریں گے ہمارا ایک دشمن نمودار ہو جائے گا. اس دشمن کو پہچانیں گے. آج ہمارے پہلے لیسن کا مقصد اس دشمن کی پہچان اور اس کے حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے, اس دشمن سے اس پہ گفتگو کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا معجزہ کیا ہے. اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں قرآن کا معجزہ ہے کہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا, یہ ایک یوزر مینول ہے, اس میں ہر مسئلے کا حل ہے, اور پھر اس کے ہر طرح کے معجزات ہیں, اس کے لینگویج میں بھی ہے, اس کے کلام میں بھی, اس کے انسٹرکشنز میں بھی. لیکن ایک سب سے بڑا معجزہ جو ہے قرآن کا وہ یہ ہے, جو بھی اس کو اخلاص کے ساتھ سنے اس مقصد سے کہ اس سے ہدایت حاصل کرے, تو قرآن اس کو خود تبدیل کر دیتا ہے. یعنی انسان میں تبدیلی قرآن خود لے آتا ہے اگر قرآن کو سنا جائے
اس مقصد سے اور اس جذبے سے، یعنی کہ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قریش مکہ جب یہ کلام پہلی دفعہ ان کے کانوں پہ پہنچ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کانوں میں روئی ٹھونس لو، کیونکہ جو سنتا ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے تبدیلی آ جاتی تھی کہ ان کو سمجھ آتی تھی وہ کیا سن رہے ہیں۔ ہم بھی اگر یہ عہد کر لیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہمیں تبدیلی خود سے آ جائے گی۔ یہ بھی کی سلائیڈ ہے۔ آئیے عام ہدایات یہ ہیں کہ آپ کے سوالات کا جواب انشاءاللہ طریقہ کار یہ ہوگا، آپ چیٹ باکس میں اپنے کویسچنز لکھتے رہیے، لیسن کے بعد ہم ان کا جواب انشاءاللہ دیں گے، یا پھر گروپ پر آپ کا واٹس ایپ گروپ بنا دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ پورا ہفتہ اپنے کویسچنز اور آنسرز کریں۔ اسٹوڈنٹ ورسز ٹیچر موڈ، اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سے ٹیچر موڈ میں لے آئیے۔ جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ٹیچر بھی ہوتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم، کیونکہ ہم نے جو کچھ سیکھنا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ یہی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت بھی اگر تم سمجھ لو تو ہمارا کام یہ آگے پہنچانا۔ اور سائنٹیفکلی اگر آپ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میں ٹیچر موڈ میں بیٹھا ہوں ورسز اسٹوڈنٹ موڈ، تو فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ کی دماغ کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ سینس کرتا ہے کہ یہ شخص کس موڈ میں بیٹھا ہے۔ اگر صرف اسی لیے بیٹھا ہے کہ اپنے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے تو ذہن کا صرف کچھ حصہ کھلتا ہے، وہ ایبزارب کرنے کے لیے انفارمیشن جو وہ ایز اے اسٹوڈنٹ لے رہا ہے۔ بٹ دا مومنٹ یو سے کہ میں بطور ٹیچر یہاں بیٹھا ہوں، تو ذہن سمجھ جاتا ہے کہ اس شخص نے یہ چیز سن کر آگے پہنچانی ہے، تو وہی چیز انسان کا دماغ ایک مختلف انداز میں ایبزارب کرتا ہے، اور اس طرح ایبزارب کرتا ہے کہ وہ تیاری کرتا ہے کہ اس شخص نے یہ چیز کسی اور کو بتانی ہے، اور وہ اس کو یاد رہتی ہے، اور اس سے دماغ کا ایک مختلف حصہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سائنٹیفک ڈسکوری ہے۔ اپنے آپ کو ٹیچر موڈ میں کہیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، مزہ آئے گا، اور آپ کسی اور کو بھی سمجھا سکیں گے۔ تو آئیے ہم سب اپنا موڈ شفٹ کریں انٹو ٹیچر موڈ۔ آج سے ہم اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور دوسروں کے لیے ٹیچر بھی، الحمدللہ۔ آئیے، یہ لیکچر نہیں ہے، اگرچہ ابھی محسوس ایسے ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں انٹریکشن شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نہ یہ تفسیر کا کورس ہے، نہ ہی تجوید، ناظرہ یا فقہ ہے۔ اور موبائل اپنے بند رکھیے، دوسروں کو دعوت دیجیے۔ اس کا انداز تعلیم کچھ ایسا ہے، کئی دفعہ یہ سوچا جاتا ہے قرآن کورس ہے، شاید کوئی قدیم انداز تعلیم ہو، تو میں آپ کو یوں بھی جگانا چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ ماڈرن طریقہ یا اس سے زیادہ تحقیق شدہ طریقہ نئی زبان سیکھنے کا نہیں ہے۔ تمام علوم جو اس وقت موجود ہیں ان سب کو استعمال کر کے ڈاکٹر صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ یہ چند کتابیں ہیں جن کو پڑھنے سے یا جن کے ذریعے یہ بنایا گیا کورس، دماغ کی صلاحیت استعمال کرنے کے لیے برین میپنگ کا یوز کیا گیا ہے، اس میں کافی اسپیکٹ ہے، لیٹرل تھنکنگ ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے۔ آپ کو یعنی حیرت ہوگی کہ یعنی اتنی جلدی آپ سیکھنا شروع کریں گے کہ یو ول بی امیزڈ۔ آئیے مٹیریل اس کا کیا ہے۔ کورس میں ایک کتاب ہے جس کی شکل کچھ ایسے ہے، اس کے اندر تمام لیسنز ہیں، اس کی تمام ایکسرسائزز ہیں، اس کے ساتھ ایک ورک بک ہے۔ اور ورک بک کیا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اسی کی ورک بک، اور آپ سے ایکسپیکٹڈ ہوگا کہ آپ نے ہر ہفتے جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں لیسن، اس کو آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے۔ کیسے کرنا ہے کہ اگر آپ کا لیسن 1A ہے تو اس کو آپ دیکھ لیجئے، آپ سب کے پاس آ جائے گی، یہ سافٹ بھی آ جائے گی۔ آپ نے کاغذ پر اس کے آنسرز لکھنے ہیں، اس پر چاہے ٹریسنگ پیپر رکھ کر لکھ لیں، اور وہ آپ نے فوٹو لے کر بھیج دینے ہیں ہمارے ٹیچر اسسٹنٹ کو۔ یہ گروپ پر ساری انفارمیشن مل جائے گی تاکہ آپ کو نیکسٹ ویک اس کو مارک کیا ہوا مل جائے۔ تو آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہوگا جو ملٹیپل چوائس ہے، اور ایک ورک بک ہے۔ ایک ساتھ آپ کو الفاظ معانی کا کارڈ ملے گا، ووکیبلری کارڈ۔ اس میں وہ تمام الفاظ ہیں جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اس کورس میں۔ اس کارڈ کا استعمال کیسے کریں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ کچھ ہینڈ آؤٹس بھی ہوں گے اور ہوم ورک بھی۔ اس کے ساتھ ایک تعلیم قرآن کا پارہ ہے، اس کے متعلق بات کریں گے کہ آپ سے کیا ریکوائرڈ ہے ہر ہفتے یا ہر دن۔
آپ یہ تمام چیزیں USB پہ بھی لے سکتے ہیں، اویلیبل ہیں فرام الفلاح منزل۔ یہ وہ تعلیم القرآن پارہ ہے جو کہ آپشنل ہے۔ ہم آپ سے چاہتے یہ ہے کہ روزانہ 5 منٹ قرآن سے تلاوت کرنا۔ یہ ایک ہے طریقہ جس میں لفظ بلفظ ترجمہ ساتھ لکھا ہوا ہے اور روان ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، نیچے کچھ گرامر کی چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں، حاشیے میں تفسیر بھی ہے۔ یہ تمام باتیں آہستہ آہستہ ہم ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن روزانہ 5 منٹ کی تلاوت آج سے آپ نے زندگی کا معمول بنانا ہے۔ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن 5 منٹ ہم کریں گے ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے زندگی میں کیسے تبدیلی آئے گی اس کے ذریعے۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے انشاءاللہ جو آپ سب اس کورس کے اینڈ میں لیں گے، ارن کریں گے، اور انعامات بھی انشاءاللہ آپ حاصل کریں گے۔ تو جزاکم اللہ خیرہ ان تمام لوگوں کو جن کے ذریعے آپ یہاں پہنچے، جنہوں نے آپ کو اطلاع دی اور ہماری مدد کی اس کورس کے انعقاد میں۔ مبارک آپ کو کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں، اور ہم دعا سے شروع کرتے ہیں، اے اللہ میں توفیق عطا کر کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں اور دوسروں تک اس کو پہنچا سکیں۔ کی سلائیڈ آگے کورس کے مقاصد۔ مقاصد کیوں؟ کیونکہ ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ میں 20 گھنٹے انویسٹ کر رہا ہوں، تو 20 گھنٹے میں سیکھوں گا کیا؟ ویلڈ پوائنٹ، آج کل وقت سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو اس سلائیڈ کو میں کہہ رہا ہوں کی سلائیڈ، ہمارے 6 مقاصد ہیں، 6 آبجیکٹیوز آف دس کورس۔ پہلا آبجیکٹیو ہے کہ جب آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہر آبجیکٹیو کے ساتھ میں اس کی دلیل پیش کروں گا۔ آسان کیسے ہو جائے گا؟ ایسے ہو جائے گا کہ اس کورس 20 گھنٹے کے کورس کے بعد آپ کو قرآن کریم کے 50% الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آبجیکٹیو نمبر 2، آپ کو نماز ساری کی ساری سمجھ میں آ جائے گی، یعنی ابھی جو ہم میں سے اکثر ٹکرے مارتے ہیں ان کی زندگی بدل جائے گی۔ ہم سیکھیں گے کہ نماز کے دوران ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، اور ہم اس گفتگو میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے گفتگو کر رہے ہیں جس نے ہمارے لیے دنیا میں اتنی نعمتیں عطا کی، اور جس نے ہمیں انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت کی نعمت سے نوازنا ہے۔ اس اللہ سے ہم دن میں 5 مرتبہ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کورس کے بعد اس کنیکشن کا آپ لطف محسوس کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ 20 گھنٹے میں اگر یہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور انویسٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز مؤثر ہو جائے گی۔ اکثر ہمارا گلہ یہ ہوتا ہے نماز میں دماغ ادھر ادھر، یہ خشوع خضوع کیسے آئے گا؟ اس کورس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیسے ہوگا؟ 20 گھنٹے میرے ساتھ رہیے، آپ تبدیلی محسوس کریں گے۔ پہلے لیسن یعنی آج کے بعد ہی اپنی نماز میں آپ فرق محسوس کریں گے، گارنٹیڈ انشاءاللہ۔ چوتھا آبجیکٹیو، قرآن کے ساتھ تعلق سمجھ میں آئے گا۔ ہم ایک فارمولا ڈسکس کریں گے، ایک طریقہ کار جس کے ذریعے ہم قرآن کی آیات کو زندگی میں لے کر آئیں گے۔ کیسے لے کر آئیں گے؟ دعا کے ذریعے کیسے لے کر آئیں گے؟ ایکشن کے ذریعے کیسے لے کر آئیں گے؟ احتساب کے ذریعے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک اس کا مین آبجیکٹیو ہے جو ہر لیسن میں ہم جس پر کام کریں گے۔ 5ویں بات، نیک اعمال یعنی اعلیٰ اخلاق کی ترغیب اس کورس میں ہم سیکھیں گے، احادیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھتے ہوئے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پہلو ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اس میں ایڈ کیا ہے، دین اس سے مکمل ہو جاتا ہے۔ تو 20 گھنٹے میں ہمارے اگر اخلاق بھی اعلیٰ ہو جائیں تو الحمدللہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، عربی بول چال کے 100 جملے ہم سیکھیں گے۔ قرآن کریم میں ڈائلاگ ہے، کبھی ڈائلاگ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، کبھی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ تو بول چال کا انداز ہم سیکھیں گے، اور پہلے کورس میں 100 جملوں کے ذریعے تو عربی بول چال کی بیسک فاؤنڈیشن شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سو یہ 6 مقاصد جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے، آپ کے ساتھ الگ سے بھی شیئر کریں گے۔ تعارف میں یوں سمجھیے، قرآن مجید سمجھنے کا سب سے آسان اور تیز ترین طریقہ، جی فوکس کس بات پہ؟ آسان اور تیز ترین، فاسٹسٹ اینڈ ایزیسٹ میتھڈ۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو قرآن مجید کو
خاص کر مسلمان سمجھنا نہ چاہتا ہو. آپ نے جتنی بھی کوششیں آج تک کی ہیں، میری آپ سے التجا ہے جسٹ پٹ ان another 20 hours، بلکہ 20 بھی کیا، آپ کو ایک دن کے بعد احساس ہو جائے گا کہ آپ کتنا سیکھ رہے ہیں. ہماری زندگیوں میں تبدیلی انشاءاللہ اس کورس کے ذریعے آ سکتی ہے. صرف 20 گھنٹوں میں کچھ اشاروں کی مدد سے، کچھ ووکیبلری کی مدد سے ہم قرآن کے 50% سے زیادہ الفاظ سمجھ لیں گے. یعنی کہ قرآن کا ہر دوسرا لفظ جو ہے وہ نماز اور اس کے اذکار کے الفاظ یعنی عربی کے الفاظ میں سے ہے. کل 20 اسباق ہیں جو 10 کلاسوں میں ہم پڑھیں گے، along with کوئز، along with ریویژن، اور اس طرح ہمارے 13 یا 14 سیشن ہو جائیں گے. لیکن جو پڑھائی کے سیشن ہیں وہ صرف 10 سیشن ہیں 2-2 گھنٹے کے. الحمدللہ سیکھنے میں نے آپ سے بات کی تھی، جو بھی ہم بات کریں گے ہم اس کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کریں گے. میں نے کہا قرآن آسان ہے سیکھنے میں. میں اس بات کو 100 مرتبہ بھی دہراؤں تو آپ کو شاید یقین نہ آئے، اس لیے دلیل آپ کو میں چاہتا ہوں دینے کے لیے قرآن کریم سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور تحقیق یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے. یعنی قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اور اگر قرآن کریم میں کوئی بات ریپیٹ ہو، دیکھیں عربی میں ہم سیکھیں گے، اردو میں بھی ایسا ہی ہے کہ جس چیز پر زیادہ ایمفیسس تاکید کرنی ہو اس چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے. یہ آیت قرآن کریم میں 4 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے. تو آج کے بعد یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ میری زبان پہ نہ آئے. میری زبان پہ کیا بات نہ آئے کہ قرآن مشکل ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے. ایسا ہرگز نہ سوچیں، ایسا ہرگز نہ کہیں. جتنی بھی کوششیں آپ آج تک کر چکے ہیں وہ آپ یہی سمجھیے آپ کی آزمائش تھی. آپ آج دوبارہ سے شروع کریں اور 20 گھنٹے میں فرق محسوس کریں. آئی ایم وتھ یو آن دس، اور انشاءاللہ ٹوگیدر وی کین ڈو اٹ. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اگر ہم نے ایسا کہا کہ قرآن مشکل ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا. ہاں میری کوشش میں فرق ہو سکتا ہے. تو آئیے آج ہم یہ کوشش کریں کہ قرآن آسان ہے، میں اس کو سیکھ سکتا ہوں انشاءاللہ. تو آئیے اب ہم چل رہے ہیں. ہم نے بیسک چیزیں ڈیفائن کر لی کہ قرآن ڈیفائن تو کی، ابھی تو کلیمز کی ہیں. ہمارا کلیم ہے کہ قرآن آسان ہے. ہمارا کلیم یہ ہے کہ ہمارے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ بڑے فار ریچنگ قسم کے ہیں. ہمیں قرآن کے 50% الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے. ہمارے اخلاق امپروو ہو جائیں گے. ہم عربی بول چال سمجھ لیں گے. ہماری نماز مؤثر ہو جائے گی. ہم قرآن سے تعلق جوڑ لیں گے. بہت بڑے بڑے کلیمز ہیں. آئیے اب ان کلیمز پہ چلتے ہیں کہ کیسے ان کو ہم کاؤنٹر کریں اور آپ کو یقین دلائیں. یعنی میرا یہ کام یہ ہے آج کا جو پہلا 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کا سیشن ہے کہ میں آپ کو یقین دلا سکوں کہ قرآن سمجھنا واقعی آسان ہے. یعنی آج کے سیشن کے بعد جب آپ نکلیں تو آپ کے ذہن میں کوئی کسی قسم کی تعویل، کوئی کسی قسم کا کوئی شبہ شک نہ رہے کہ آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے. تو پہلی چیز جو ہم لیتے ہیں قرآن کے الفاظ کو لیتے ہیں. آخر اگر قرآن سمجھنا ہم نے ہے تو ہمارے سامنے ٹارگٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے. سائنٹیفکلی ہدف یہ ہے کہ یہ کتاب ہے الحمدللہ جس کو دیکھنا بھی میں بھی ثواب ہے، اس کو ہاتھ لگانے کا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے. لیکن اصل اس کا جو اجر ہے وہ اس کے عمل میں ہے اور اس کے ذریعے زندگی گزارنے میں ہے. اور ہر شخص کا اس پہ اختیار ہے. آپ کسی کے ممنون نہیں کہ کوئی آپ کو بتائے گا تو آپ قرآن پہ عمل کر سکتے ہیں. آئیے اس قرآن کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا فوکس اور ٹارگٹ کیا ہے. اس کھلے ہوئے کتاب کو جس کو ہم قرآن کہہ رہے ہیں، اس کا نام آج سے یاد کر لیجیے. اس کا نام ہے مصحف. قرآن وہ کلام ہے، وہ آواز ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر روح الامین جبرائیل علیہ السلام کے تھرو. اب جب یہ کنورٹ ہو کر ایک کتاب کی شیپ میں آ گیا تو یہ کتاب ہے، یہ کاپی ہے اس قرآن کی. اور اس کاپی کو ہم کہیں گے مصحف. اور کی سلائیڈ ہے اس لیے
کہ میں چاہتا ہوں ہر شخص کا پاس اپنا اپنا پرسنل مصحف ہو. میں تو پریفر کرتا ہوں کہ فزیکل ہو. آج کل الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ کے پاس موبائل میں بھی ہے، تو موبائل میں بھی خاص ایپ چوز کر لیں جس کے ساتھ آپ نے کنیکٹ ہونا ہے. روزانہ اس سے آپ نے اس مصحف کو یا قرآن کو پڑھنا ہے. تو دس از آر فرسٹ ٹاسک. یہ نہ کہیے میرے گھر میں ایک پڑھا ہوا ہے قرآن